آج کی نشست کا پہلا سوال ہم نے دیکھا ہے فیس بک پر بھی، مختلف مجلوں میں، مختلف رسائل میں یہ بحث ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کی جو پرانی آراء تھیں وہ اتنی مختلف، اتنی منفرد تھیں، آج جو وہ بات کر رہے ہیں اس سے اسلوب بھی مختلف تھا، ان کا طرز استدلال بھی مختلف تھا اور نتیجہ فکر بھی مختلف تھا۔ میں ایک رائے آپ کے سامنے رکھ کے اصولی طور پر بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی آراء میں اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے عام طور پہ مذہبی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی رائے اگر پہلے سے آج 180 ڈگری تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں کیا بعید ہے کہ کل یہ رائے بھی تبدیل ہو جائے۔ میرے سامنے ایک سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا دارالکفر میں قیام جائز ہے مسلمانوں کے لیے، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس سوال میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ مسلمان کے لیے بغیر کسی عذر کے دارالکفر میں رہنا جائز ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دارالاسلام قائم ہو تو اس کی طرف ہجرت کی راہ کھلی ہو تو قرآن مجید کی روح سے کسی مسلمان کے لیے دارالکفر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ قرآن نے بصراحت فرمایا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی سزا جہنم ہے، اور پھر آگے آپ نے دلائل بھی دیے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی رائے میں شفٹ ہے، یہ کیسے آیا؟ اور یہ مختلف جو آپ کی پرانی آراء ہیں ان میں جو شفٹ آتا رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تھی تو آسمان سے مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ میں تو ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور میری ابتدائی تعلیم تربیت سب اسی پس منظر میں ہوئی۔ میں نے ابتدا میں جو کتابیں پڑھیں، جو شاعری پڑھی، جس ادب کا مطالعہ کیا، وہ سب ہمارا صوفیانہ ادب تھا۔ یہی شیخ عطار، یہی رومی، یہی ثنائی، انہی لوگوں کی چیزیں پڑھتے ہوئے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے۔ اس کے بعد جب ایک مذہبی پس منظر رکھنے والا شخص آگے مذہب کو جاننا یا سمجھنا چاہتا ہے تو وہاں بھی یہ نہیں ہوتا کہ چشم زدن میں وہ اس کے سارے حقائق کو پالے۔ میں نے یہ بات بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ مدرسے ہی کے زمانے میں بعض شخصیات مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے میں بہت کامیاب ہوئیں۔ جو ماضی کی بڑی شخصیات ہیں ان سے قطع نظر مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، شبلی، یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے اور ہمارے قریب کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ زبان جس کو ہم بول رہے تھے، وہ پس منظر جس میں ہم نے شعور کی آنکھ کھولی، وہ مسائل جو ہمارے گرد و پیش تھے، وہ ان لوگوں کے ہاں موضوع بحث تھے۔ تو یہ دین کو جس طرح دیکھتے تھے یا اپنے لیے جو آدرش، نصب العین، اہداف بیان کرتے تھے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اسکول میں یا مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کا اگر یہ تاثر ہو تو وہی ہوں گے اس کے۔ پھر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے تعارف ہوا اور میں اس کو بارہا اس تعبیر کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں کہ میں نے تو اپنے شعور کی آنکھ ان کی آغوش میں کھولی ہے۔ یعنی 9ویں جماعت میں تھا جب میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان کی کتابوں سے، تصنیفات سے اس سے بھی پہلے واقف ہو چکا تھا۔ تو جو تعبیر دین کی وہ کر رہے تھے، اگر آپ اس وقت کے لحاظ سے دیکھیں اور ایک طالب علم کو دیکھیں کہ جو ان کی کتابیں پڑھ رہا ہے اور وہ ابوالکلام سے اور اقبال سے اور شبلی سے اور اسی طرح کی جو دینی روایت ہے اس سے بھی واقف ہو چکا ہوا ہے، اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو جو تعبیرات ان کے ہاں آپ کو ملتی ہیں، زیادہ تر وہی تعبیرات میرے لیے بھی قابل قبول ہوئیں، اور میں نے اپنی زندگی کی ابتدا اسی جذبے سے کی جس جذبے کے تحت وہ اس امت کی عظمت رفتہ کی بازیافت چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں جو طاغوت کا تصور ہے، ان کے ہاں جس طرح دارالکفر، دارالحرب اور اس طرح کی تعبیرات ہیں، وہ ہماری فکر میں بھی ہیں، لیکن یہ کہ ایک مسلمان کو کس طرح دیکھنا چاہیے معاملات کو، اس کا ایک شعوری اظہار یہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انہی سے مستعار ہوا۔ پھر میں نے ان کی صحبت میں کئی سال بسر کیے، ان کو سمجھا، ان کو دیکھا، اور اس زمانے میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ زاویہ نظر کیا تھا۔ مجھے خیال ہوا ایک مرتبہ کہ یہ لباس کا معاملہ کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اس وقت میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا کہ لباس کا معاملہ کیا ہے، یعنی کیا واقعتاً ہمارا کوئی خاص لباس ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کا لباس یا پاکستانیوں کا لباس، یہ کوئی ہے مسئلہ اس طرح کا؟ تو میں نے عید کے دن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے اس موضوع پر بات شروع کر دی۔ ٹھیک، ان کا ایک مضمون ہے تفہیمات ان کی کتاب میں، لباس کا مسئلہ،
ظاہر ہے کہ اس وقت میرے ذہن پر بھی اس کا بہت تاثر تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ جیسے مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی بعض آراء تھیں کہ جن آراء میں وہ سختی نہیں رہی ہوئی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو حکومتیں ہیں جب تک کہ یہ اللہ کے دین کی بالادستی قبول نہ کر لیں، ان میں کسی ڈاکخانے کی ملازمت بھی جائز نہیں ہے. اچھا. اور وہ اس کو طاغوت کی ملازمت سے تعبیر کرتے تھے. بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ریاست کلمہ نہ پڑھ لیتی تو پھر اس کی فوج میں خدمات انجام دینا، اس کی عدلیہ میں خدمات انجام دینا یہ کس طرح جائز نہیں تھا. تو ایک خاص فکر تھا نا جس میں وہ بات کر رہے تھے. تو لباس کے مسئلے میں بھی انہوں نے اپنی ایک رائے بیان کی ہے اس میں، اور اس میں بڑی سختی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. یہ غالباً یعنی جہاں تک مجھے اب یاد پڑتا ہے یہ کوئی 92 کی بات ہوگی، 90 91 92 کی، یا اس سے کچھ کم و بیش پہلے یا بعد. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، یعنی یہ 72 73 کی بات ہوگی، کیونکہ 79 میں تو ان کی وفات ہو گئی. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی وقت ہماری حکومت قائم ہو تو پہلا حکم یہی جاری کیا جائے گا کہ لباس کیا پہننا ہے. کہ لباس کیا پہننا ہے. اس لیے کہ یہ تو اصل میں کسی قوم کی شناخت اور تہذیب ہے. اگر یہ درست نہیں ہے تو کیا چیز، یعنی یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک سوچنے کا زاویہ ہے نا. اور وہ بہت اخلاص کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ اس طرح کی بعض چیزوں کے بارے میں ایسا ہی نقطہ نظر رکھتے تھے. تو یہ دارالکفر کیا ہوتا ہے، دارالحرب کیا ہوتا ہے، دارالاسلام کیا ہوتا ہے، اس کا ایک فقہی پس منظر ہے. ظاہر ہے اس کا بھی ذہن پہ غلبہ تھا، اور اسی طرح ان آراء کا بھی. تو اس کے پس منظر میں انہی چیزوں کو دین سمجھتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اور اس کے اوپر وہ شدت بھی موجود تھی جو عام طور پر مذہبی لوگوں میں یا مذہب سے وابستہ لوگوں میں یا مذہبی تحریکوں میں کام کرنے والوں کے یہاں ہو جاتی ہے. ابھی پچھلی دنوں میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ایک جلیل القدر اور ایک عظیم ہستی ہونے کے باوجود بعض چیزوں میں جب انہوں نے دعوت کو اپنا اصل موضوع بنا لیا تو ایک انتہا پسندی پیدا ہو گئی. تو یہ ہمارے ہاں بھی موجود تھی، اور یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان میں سے گزرتے ہوئے پھر یہ ذوق پیدا ہوا کہ دین میں تحقیق کی جائے. اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس جانب متوجہ نہ ہوتا، اس لیے کہ میری اس وقت زیادہ دلچسپی فلسفے سے، ادب سے اور اس طرح کے بعض چیزوں سے تھی. یہ میرے جلیل القدر استاذ کا فیض ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید سے محبت کی طرف آمادہ کیا، قرآن کی اہمیت مجھ پر واضح ہوئی، اور پھر میں قرآن مجید کے لیے یکسو ہو گیا. تو اب پھر کوئی 20 سال تک میں نے اس کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا. 1990 میں میں نے اپنی کتاب میزان لکھنا شروع کی ہے، تو اس میں زمین و آسمان میں تغیرات ہوئے، تبدیلیاں ہوئیں. میں ایک دوسرے فکر کے تمام اطلاقات اور اس کے تمام جو پہلو تھے ان پر آہستہ آہستہ کام کرتے ہوئے اب واضح طور پر بہت سے نتائج تک پہنچ گیا. ان کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ میری داستان ہے، میں ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا تھا. ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل اس طریقے سے. یہ بتائیے گا کہ لوگ عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فکر میں تغیر ہوا اس کو ارتقاء سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جو آپ کے خارجی حالات تھے، جو زمانے کی ایک رت تھی وہ بھی تو بدل رہی تھی دنیا میں، یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد یہ انلائٹنمنٹ اور جمہوریت اور اس طرح کی باتیں، خود پاکستان میں بھی یہ روشن خیالی کی تحریکیں اٹھی ہیں. تو اس پہ خارج کے کیا حالات بھی اثر انداز ہوئے آپ کے افکار اور آپ کی آراء میں تبدیلی کے وجہ سے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جو نئی آئی تھی؟ یعنی اس سے بہت پہلے سائنس سے غیر معمولی مروبیت کا زمانہ گزر چکا تھا. سر سید احمد خان کی تحریریں ہم نے اسکول کے زمانے میں پڑھ لی تھی، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب فطرت ہے، یہ کتاب الہی ہے، دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزیں جیسے ملائکہ، جن کی معلوم نہیں کیا کیا توجیحات ہو چکی تھیں. تو اگر یہی صورتحال تھی تو پھر تو وہاں سے ابتدا کرنی چاہیے تھی. میں نے تو خالص مذہبیت سے ابتدا کی، یعنی مذہبیت کی جو ہمارے ہاں رائج تعبیر ہے اس کی سب سے بڑی صورت ہمارے سامنے صوفیانہ تعبیر کی شکل میں آتی ہے، وہاں سے ابتدا کی. اس کے بعد دین کی سیاسی تعبیر، جیسے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے ذریعے سے اس کے تمام پہلو سامنے آئے.
تو یہ میرا پس منظر ہے، اس پس منظر سے اٹھ کے آدمی غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ فلاں چیز باعث بنی، فلاں چیز باعث بنی، بے شمار چیزیں غور و فکر کا باعث بنتی ہیں. یعنی آپ کے غور و فکر کا باعث بسا اوقات ایک سوال بن جاتا ہے. ایک بچہ آپ سے ایک بات پوچھتا ہے تو پہلی بار آپ کو توجہ ہوتی ہے کہ اچھا اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے. تو ماحول بھی اس کا باعث بنتا ہے، گرد و پیش کے حالات بھی باعث بنتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس میں دو رویے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھی اس جمود سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتی جس کو آپ نے اپنا مذہب بنا لیا ہوتا ہے. اور ایک دوسرا رویہ یہ ہے کہ جب سوال پیدا ہوا، جب حالات میں کوئی تبدیلی آئی، تو آپ آمادہ ہوئے کہ آپ غور کریں. غور کرنے کے بعد کیا آپ نے بربنائے دلائل رائے قائم کی ہے؟ تو میری جو آراء ہیں ان کے لیے میں استدلال رکھتا ہوں، دلائل دیتا ہوں. وہ دلائل ہیں جن کو موضوع بننا چاہیے. اس طرح کی باتیں تو میرا چونکہ یہ مزاج نہیں ہے، پلٹ کے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے رجت پسندی کو مذہب بنا لیا ہوا ہے، آپ اسی میں جیتے ہیں. آپ نے قدامت کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، قدامت پرستی کا جنون ہے جس میں مبتلا ہیں. آپ دنیا جہان اس میں آنے والے تغیرات کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میں ایسی باتیں نہیں کہتا، اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے دلیل کیا دی ہے. تو یا کوئی چیز قول سے صادر ہوگی یا فعل سے صادر ہوگی، اس کا جائزہ لینا چاہیے، استدلال کی روشنی میں بات واضح کر دینی چاہیے. اب اگر استدلال سے آپ میری غلطی واضح کرتے ہیں تو میں ہر وقت اس کو ماننے سننے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس طرح کے تبصروں کو اور اس طرح کی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرے نزدیک یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس وقت وہ استدلال نہیں کر سکتا تو پھر وہ استخفاف پر اترتا ہے، استہزاء کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اس طرف سے ہٹایا جائے. پھر وہ پروپیگنڈے کے طریقے اختیار کرتا ہے، لوگوں کے محرکات تلاش کرنے کی صحیح کرتا ہے. تو میں اس کو ایک کمزوری سمجھتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ میں نے آج تک جن لوگوں سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے، جیسے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی سیاسی تعبیر ہے، جیسے سید احمد خان کی بہت سی آراء ہیں، لیکن کبھی اس طرح کا کوئی جملہ میں نے نہیں کہا. میرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی پر تنقید کرنی ہے تو سب سے پہلے میں ہر جہت سے اس کی رائے کو متعین کروں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بات دائیں سے سنی، ایک بائیں سے سنی، کسی جگہ کے اوپر کوئی دو جملے سن لیے اور اس کے بعد میں اس پر مضمون باندھ دوں. سنوں گا، غور کروں گا، دیکھوں گا، اس کے استدلال کا جائزہ لوں گا. ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد پھر یہ بھی متعین کروں گا کہ کوئی بات اجمال میں کہی گئی ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، کسی بات میں کوئی دو فکروں میں جواب دیا گیا ہے تو اس کے پس منظر میں دلائل کیا ہے. ان سب چیزوں کو جب میں جان لوں گا تو اس کے بعد کوئی تبصرہ کروں گا. میرا طریقہ تو یہی ہے. باقی لوگ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان کو مبارک، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں.